صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے خدا کے دیدار سے مشرف ہونے والے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وابنہ الکریم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اور مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اور مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں نا؟ تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا سامنے تشریف لے آئیں گا، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گا. سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، روز فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. ارے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق رسول، اے عشق خدا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، عشق رسول اور عشق خدا میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو صرف
جہنم کی آگ کو ہی بجھانے پر قدرت نہیں رکھتی ہے، بلکہ وہ دنیا کی آگ کو بھی بجھانے پہ قدرت رکھتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ محبت رسول اور عشق رسول میں وہ تاثیر اور وہ طاقت ہے، عشق الہی میں وہ طاقت ہے کہ جب بندہ مومن معرفت الہی کا جام پی لیتا ہے اور اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ وہ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منزل پہ پہنچنے کے بعد اگر اس پہ اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ آگ کی چہار دیواری کے اندر بھی چلا جاتا ہے، مگر فضل الہی سے وہاں بھی وہ محفوظ و معمول رہا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اپنا خاص دوست بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کو دکھاتے گئے، اسی طرح ہم زمین اور آسمانوں کی سلطنت کو ابراہیم علیہ السلام کے ظاہر فرما دیتے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے مقامات پر آپ کی تعریف اور توصیف کو بیان فرمایا گیا، اور احادیث رسول میں اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام نے بھی بہت سارے فضائل و مناقب آپ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اس سلطنت میں دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تھے کہ جہاں پر ہی صرف وہاں پر ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں کفر کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ تھا، کوئی توحید کو ماننے والا نہ تھا۔ یعنی یہ دور نمرود کا تھا۔ نمرود ایک ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے پوری دنیا پہ سلطنت قائم کی تھی، جس نے پوری دنیا پہ بادشاہت قائم کی تھی، اور وہ اپنے آپ کے لیے خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور جو بھی اس کے پاس آیا کرتے تھے اور اپنی عرض و گزار رکھا کرتے تھے وہ پہلے نمرود کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں اپنی فرمائشوں کو جو ہے نمرود کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نمرود اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، صرف اسی کی نہیں، کوئی چاند کی عبادت کیا کرتا تھا، کوئی سورج کی پرستش کیا کرتا تھا، کوئی کسی چیز کی عبادت کرتا تھا، تو کوئی کسی چیز کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھا۔ گویا ایک نہیں بلکہ طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی چیزوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ نمرود نے رات کی تنہائی میں ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ نمرود نے ملاحظہ کیا، نمرود نے دیکھا کہ ایک ایسا ستارہ ظاہر ہوا، ایک ایسا ستارہ روشن ہوا کہ اس ستارے کی روشنی کے سامنے چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، اس ستارے کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی، بلکہ تمام کے تمام ستارے اس ایک ستارے کے سامنے ماند پڑ گئے اور ان کی روشنی پھیکی
पड़ गई। जब नमरूद बेदार हुआ, काहिनों को अपने दरबार में बुलाया और उसके बाद में काहिनों से उसने मालूम किया, काहिनों से पूछा इसका मामला क्या है, इसकी ताबीर क्या है। तो काहिनों ने मालूम करने के बाद, तहकीक करने के बाद में ये बयान किया कि आपकी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा, एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को नीस्त तो नाबूद कर देगा, जो तुम्हारी बादशाहत और तुम्हारे तकब्बुर और घमंड को जो है रेजा रेजा और पाश पाश कर देगा। अजीजाने मिल्लती इस्लामिया, जब नमरूद ने ये सुना तो उसने ऐलान करवा दिया कि कोई भी मर्द अपने खातून के पास ना जाएगा, और जितने भी छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे उस सरजमीन पे, वहां बाबिल के रहने वालों के लिए उसने यह हुक्म दे दिया कि छोटे से छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। यहाँ तक कि हुक्म की तामील करते हुए वहां के सिपाहियों ने और नमरूद के चाहने और मानने वालों ने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया और तरह तरह के जुल्म और सितम ढाने लगा। मुख्तसर ये कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को कोई खत्म नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी तकदीर में जो लिख दिया उसका कोई खात्मा नहीं कर सकता, और अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों को कोई बदल नहीं सकता। अजीज़ानी मिल्लती इस्लामिया, एक ऐसा भी वक्त आया कि हुक्म इलाही से आपकी वालिदा मोहतरमा उम्मीद से हुई, और चूंकि आपके वालिद मोहतरम ने यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम ने जो है कुछ दूरी पर, बाबिल से कुछ दूरी पर बाहर की जानिब एक गुफा बनाई हुई थी, एक गार को बनाया हुआ था, एक तहखाना बनाया हुआ था। आपकी वालिदा मोहतरमा उसके अंदर तशरीफ लेकर जाती है, और शहर से बाहर जाने के बाद उसी तहखाने के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपकी वालिदा मोहतरमा रोजाना दूध पिलाने के लिए आ जाया करती थी। मुख्तसर ये कि जितने बच्चे जो है एक साल में बड़ा करते थे, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतना जो है एक महीने में बड़ा करते थे। अजीज़ानी मिल्लती इस्लामिया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ बड़े हो गए और आपकी वालिदा मोहतरमा रोजाना मामूल के मुताबिक आपकी परवरिश और आपकी देखभाल करने के लिए आया करती थी, और आपकी देखभाल के लिए रोजाना जो है आपके लिए कुछ ग़िज़ा लेकर आया करती थी। बिरादरान इस्लाम, एक मर्तबा आपकी वालिदा मोहतरमा ने पूछा, आपकी वालिदा मोहतरमा जो है जब अपने शहजादे, अपने लख्ते जिगर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू करने लगे, तो आपके शहजादे, आपके लख्ते जिगर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अम्मी जान से पूछा, अपनी वालिदा मोहतरमा से पूछा, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, जरा ये तो बता कि मेरा पालने वाला कौन है, मेरा परवरिश करने वाला कौन है। आपकी वालिदा मोहतरमा ने जवाब दिया कि तेरी परवरिश करने वाली तो मैं हूँ। आपने फिर सवाल किया कि आपकी परवरिश करने वाला, आपका पालने वाला कौन है। कहा तुम्हारे वालिदे मोहतरम मेरे शोहर नामदार हैं। फिर सवाल किया उनके पालने वाला और उनकी परवरिश करने वाला कौन है। अजीज़ानी मिल्लती इस्लामिया, सवाल का सिलसिला यूं दराज रहा तो आपकी वालिदा मोहतरमा समझ गई ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वही बच्चा है कि जिसके बारे में उन काहिनों ने कहा था कि ये नमरूद की सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा, ये नमरूद के घमंड और तकब्बुर को पाश पाश और रेजा रेजा कर देगा। अजीज़ानी मिल्लती इस्लामिया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बड़े हो गए और हद बुलूगत को पहुंच गए, मुख्तसर है कि आपने जो है बाबिल की शहर की जानिब रुख किया। आप गार से निकलने के बाद बाहर तशरीफ लेकर आए तो आपने क्या मुलाहजा किया कि सूरज गुरूब हो रहा था। लोगों को देखा कि तो कोई सूरज की इबादत कर रहा था। जब आपने चांद को मुलाहजा किया तो लोगों को देखा कोई चांद की इबादत करता हुआ नजर आ रहा था। जब सितारों को देखा तो लोगों को देखा कोई सितारों को अपना माबूद बनाकर उनकी इबादत करता
ہوا نظر آ رہا تھا۔ مختصر یہ کہ وہاں کے لوگ اپنا ایک نیا معبود بنائے ہوئے تھے، کوئی نمرود کو پوجتا، کوئی چاند کی عبادت کرتا، تو کوئی سورج کو پوجا کرتا، تو کوئی ستاروں کی پرستش کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے، اور آپ نے بیان کرنا شروع کیا، اے لوگوں اللہ کے خوف سے ڈرو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے سارے جہان کو بنایا ہے۔ آؤ اسی پروردگار کی عبادت کرو، آؤ اسی خالق کائنات کی عبادت کرو، چھوڑ دو بتوں کی پوجا کرنا، چھوڑ دو سورج اور چاند کی پرستش کرنا، آؤ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی توحید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو معبود مان کر اسی کی عبادت کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے، مگر لوگ آپ کی برائی اور مذمت بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا خود ایک چچا جس کا نام آزر تھا، وہ بھی آپ کے دشمنوں میں شامل ہو گیا، اور وہ بھی آپ کی مذمت اور برائی کرنے لگا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام ابتدا میں جب بچپنے کے عالم میں تھے، چونکہ آپ کا چچا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ کا چچا اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر بیچنے کے لیے دیا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بازار کی جانب رخ کرتے تو لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کرتے تھے، اے لوگوں، کوئی ایسا بھی انسان ہے اس بازار کے اندر جو ایسے مال کو خریدنا چاہے گا کہ جو نہ اسے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابراہیم علیہ السلام یہ بتوں سے استہزاء کیا کرتے تھے، اور اس کی عاجزی کو اور اس کے جو ہے عاجزی اور اس کی بے اختیاری کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب واپس تشریف لاتے تو ان بتوں کو پانی کے اندر غوطے لگایا کرتے تھے اور فرماتے، اے بت، تجھے پیاس لگ چکی ہوگی، پانی نوش فرما لے، پانی کو پی لے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے باوجود بھی وہ بت پانی کو نوش نہ کرتے، پانی نہ پیتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ تمسخر کیا کرتے تھے، یہ عجیب بچہ ہے جو بتوں سے طرح طرح کے کھیل کھیلتا ہے، مگر ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے، بلکہ ان کا استہزاء بنا کر اور اس کے ساتھ میں جو ہے مذاق کر کے لوگوں کے سامنے اس بت کی بیزاری اور اس بت کی بے اختیاری کو ظاہر فرمایا کرتے تھے کہ یہ بتوں کو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ بت کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اللہ کی توحید کو بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کی مذمت کرنے لگے، آپ کی برائی اور مخالفت بیان کرنے لگے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں آ کر کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، آؤ تم ایک میلے میں چلتے ہیں، ایسے میلے میں جہاں کھیل کود کے میدان ہیں، جہاں کھلونے بھی گئے اور جہاں طرح طرح کی جو ہے تماشے بھی لگے ہوئے ہیں، جہاں طرح طرح کی نمائشیں بھی گئے، آؤ ہمارے ساتھ چلو اور وہاں چل کر مزے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا تو تمام کے تمام لوگ، وہ تمام کے تمام بتوں کی پوجا کرنے والے اس میلے کے اندر چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی، اور کلہاڑی لینے کے بعد میں ان لوگوں کے بت خانے کے اندر پہنچ گئے، اور جانے کے بعد میں ایک ایک بت کو توڑنا شروع کر دیا، اور جب بت ٹوٹ چکے تو ایک بڑے بت کے سامنے آپ نے اپنی کلہاڑی کو رکھ دیا، اور اس کے بعد وہاں سے باہر تشریف لے کر آ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ لوگ
نمرود کے ماننے اور چاہنے والے، وہ بتوں کی پرستش کرنے والے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے جب اس کے اندر تشریف لے کر آئے، جب اس کے اندر آئے تو آنے کے بعد کیا منظر ملاحظہ کیا؟ دیکھا کہ سارے کے سارے بت ٹوٹ چکے ہیں، سارے کے سارے بت ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے کہا یہ اسی نوجوان کا کام ہوگا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہوگا، اس لیے کہ وہی ہماری بتوں کی برائی اور مذمت بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد میں جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہی نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ آپ ہی ہماری بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بڑے بت سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے اسی نے توڑا ہو، اسی نے سارے بتوں کو توڑا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان سارے بت کے پجاریوں نے کہا، ان سارے بتوں کی پرستش کرنے والوں نے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بت نہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ بھلا بت دوسروں کو کیسے نقصان پہنچائیں گے؟ یہ بھلا بت دوسرے کو کیسے توڑیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے سے دلیل قائم کرنے کے لیے اور اتمام حجت کے لیے اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوفو، میں تمہیں اتنے دنوں سے یہی تو سمجھا رہا ہوں، اور آج تم بھی یہی بات کہہ رہے ہو کہ جو بت دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو بت دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ انہیں کوئی توڑ ڈالے تو وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ارے توڑنے کے بعد بھی وہ شکایت بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے بتوں کی تم کیوں پرستش کیا کرتے ہو؟ ایسے بتوں کی تم کیوں پوجا کیا کرتے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کو قائم فرمایا کہ وہ تو کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ اپنی شکایت نہیں کر سکتے، اپنی جو ہے حفاظت نہیں کر سکتے، تو ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مختصر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو دربار نمرود میں پیش کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب دربار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو چونکہ وہاں کا معمول یہ تھا جو بھی آتا دربار کے اندر وہ سجدہ کرتا، مگر ابراہیم علیہ السلام پورے جاہے اور جلال عظمت کے ساتھ میں تشریف لے کر آئے، جاہ و وقار کے ساتھ میں آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے سجدہ نہ کیا۔ تو نمرود نے کہا اے ابراہیم تم نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے یا کوئی فریاد لے کر آتا ہے یا کوئی قیدی آتا ہے یا کوئی مجرم آتا ہے تو وہ پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد کارروائی شروع ہوتی ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود کان کھول کر سن لے، میں تو صرف ایک وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتا ہوں، میں تو صرف اپنے پروردگار عالم کو سجدہ کرتا ہوں۔ نمرود کہنے لگا وہ کون ہے؟ وہ خدا کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے جسے تم سجدہ کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا اور جس کو قتل کرنے والا تھا اسے رہا کر دیا، اور جو آزاد ہونے والا تھا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تو اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا دیکھو میں بھی تو موت اور جو ہے زندگی دینے پر قدرت رکھتا ہوں، میں نے بھی ایک کو زندگی دے دی ایک کو موت دے دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ نمرود تو بڑا احمق اور بے وقوف معلوم ہوتا ہے، اسے موت اور جو ہے زندگی کا، موت اور حیات کا حقیقی معنی ہی نہیں معلوم۔ اور آپ نے فرمایا
موت کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے قبضے میں روح قبض کرنے کی طاقت ہو، اور حیات کا معنی ہوتا ہے کہ جو نئے سرے سے زندگی دینے پر قدرت رکھنے والا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل کو قائم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبا دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبا دیتا ہے۔ اگر تو واقعی میں خدائی کا دعویٰ، خدائی کے دعوے میں سچا ہے تو سورج کو آج پچھم سے نکال کر دکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کہتا ہے تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، وہ نمرود ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہ بن پایا، کوئی جواب نہ آیا۔ سارے درباریوں کے سامنے وہ شرمشار ہو گیا، سارے درباریوں کے سامنے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا اور اس کے بعد میں آگ میں ڈال دینے کی ترکیب سوچی گئی، آگ میں جلا دینے کا مشورہ طے پایا گیا۔ برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک چہار دیواری بنائی گئی جو 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی تھی، یعنی 30 فٹ لمبی اور 30 فٹ چوڑی اور 45 فٹ لمبی، اور اس میں 3 مہینے کی طویل مدت تک لکڑیاں جمع کی گئی، اور اس کے بعد اس میں آگ جو ہے بھڑکائی گئی، آگ جلائی گئی۔ اب وہ آگ جب آسمان سے باتیں کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ آگ اتنی زوروں پر ہوئی کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تو وہ جل کر راکھ ہو جایا کرتا تھا۔ برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بیڑیوں میں اور زنجیروں میں قید کرنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی باری آئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے، آگ میں ڈالے گا تو کون ڈالے گا۔ اتنے میں ابلیس آیا، انسانی شکل کو اختیار کرنے کے بعد ان نمرودیوں کے سامنے آیا اور کہنے لگا، آئے لوگوں، میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں، ایک منجنیق تیار کی جائے، ایک منجنیق بنائی جائے، اور اس کے بعد میں منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر یعنی آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ برادران اسلام، مختصر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور ساتھ ہی ساتھ سلامتی والی ہو جا۔ تو دنیا کے اور روئے زمین کے تمام کی تمام آگ ٹھنڈی پڑ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ سلامتی والی ہو گئی، اس لیے کہ ہر آگ نے یہ سوچا یہ پروردگار عالم کا حکم شاید میرے لیے ہوا ہے، اور وہ اتنی ٹھنڈی پڑی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ میں وہ سلام نہ فرماتا، یعنی سلامتی والا نہ فرماتا، تو اس کی ٹھنڈک بھی لوگوں کو تکلیف اور ایذا پہنچانے لگتی۔ برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تشریف لے کر آئے تو وہ آگ گلے گلزار بن گئی۔ وہ آگ جو ہے اس میں لکڑیاں جو موجود تھی اس سے کلیاں کھلنے لگی اور اس سے پھول نمودار ہونے لگے۔ چاروں طرف وہ جو ہے آگ کے شعلے اور چاروں طرف کی آگ ایک باغیچے کی شکل میں تیار ہو گئی، اور وہاں پر طرح طرح کے پھول لہلہانے لگے اور وہ آگ گلے گلزار بن گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو شاعر اسلام نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اگر آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بھی محفوظ و معمول رکھا۔ اب اس کے بعد نمرود کا انجام بھی ملاحظہ فرمائے۔ مختصر یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور نمرود کے سامنے آنے کے بعد کہنے لگا، اے نمرود، تیری سلطنت باقی رہے گی، پر شرط یہ ہے کہ تو خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے، اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لے اور اللہ کی وحدانیت اور
اللہ کی توحید کا اقرار کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ وہ پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دیکھ چکا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر تشریف لے کر گئے تو آگ گلے گلزار بن گئی، اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا، مگر چونکہ انانیت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لے کر آیا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ دین اسلام جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، دین خدا وہی حقانیت والا مذہب ہے، اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی پروردگار کی، اسے خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ مگر جب فرشتے نے کہا کہ توبہ کر لو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، تو نمرود نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں فرشتے نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، آؤ تم ہمارے سامنے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کل صبح تم بھی سورج طلوع ہونے کے بعد اپنا لشکر لے کر آنا، اور ہم بھی خدا کی طرف سے اپنا لشکر لے کر آئیں گے۔ صبح طلوع ہی سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد نمرود اپنے تمام کے تمام سپہ سالاروں کو، اپنے تمام کے تمام سپاہیوں کو لینے کے بعد ایک میدان میں، ایک کشادہ اور وسیع میدان میں حاضر ہو جاتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد میں ادھر سے اللہ کی طرف سے ایک بہت کثیر تعداد میں مچھروں کی تعداد آتی ہے۔ وہ مچھر اتنے کثیر تھے، اتنے زیادہ تھے کہ ان مچھروں کی تاریکی کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی تھی، اور سورج بھی دکھائی دینا ان لوگوں کے سامنے ختم ہو چکا تھا۔ جب وہ مچھر دنیا کی سرزمین پر آئے اور وہ مچھر ختم کرنے کے لیے، جنگ کو کرنے کے لیے ان نمرودیوں کے سامنے، ان سپاہیوں کے سامنے پہنچتے ہیں، تو ان کی تلواریں جو ہے سب کی سب پھیل ہو گئے، ان کے نیزے سارے کے سارے پھیل ہو گئے، نہ انہیں تلوار نے بچایا، نہ انہیں ان کے نیزے نے بچایا، نہ انہیں ان کی ڈھال نے بچایا، یہاں تک کہ ان بہت سارے مچھروں نے ان بہت سارے مچھروں نے نمرود کے سپہ سالاروں کو، نمرود کے سپاہیوں کا خاتمہ کر ڈالا، اور وہ اس طریقے سے کہ کچھ مچھر ایک انسان کے اوپر چپک جاتے اور اس کے جسم کا سارا خون چوس لیتے، سارا گوشت کھا لیتے۔ مختصر یہ کہ ان بہت سارے مچھروں نے نمرود کے سارے سپہ سالاروں کو، سارے سپاہیوں کا خاتمہ کر دیا اور خون چوس لیا، اس کے بعد گوشت کھا لیا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ چھوڑا، وہ سب کے سب زمین پر گر پڑے۔ یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا بھی مچھر آیا تھا جو لنگڑا تھا، اور وہ نمرود کے ناک کے اندر گھس گیا، اور اس کے بعد میں نمرود کے دماغ کو چوٹ پہنچانے لگا، نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا، تو نمرود کو تکلیف ہوئی، نمرود کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکیموں نے بیان کیا، حکیموں نے بتلایا کہ اس نمرود کے سر کے اوپر جوتیاں لگائی جائے تو یہ مچھر ایک کونے میں دب کے بیٹھ جائے گا اور وہ نمرود بچ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو چند سپاہی، چند جو ہے نمرود کے ماننے والے، نمرود کے سر پر جوتیاں مارنے لگے۔ یہ وہی نمرود ہے کہ جس کے سامنے کل لوگ سجدہ کیا کرتے تھے، اور یہ آج وہی نمرود ہے کہ جس کے سر پہ اللہ کا قہر نازل ہو چکا ہے، تو اس کے سر پہ جوتیاں ماری جا رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بھی محفوظ رہے، مگر یہاں چند مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں کا خاتمہ کر دیا، اور اس ایک مچھر نے دھیرے دھیرے دماغ چاٹ کر اس ایک مچھر نے اس نمرود کا کام تمام کر دیا، اور اس نمرود کا خاتمہ ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو آگ کے اندر اپنے محبوب بندے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ فرما دیتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ظلم اور ظالم کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک لنگڑے مچھر کو بھیج دے تو ایک مچھر ہی وہ نمرود کی سلطنت اور اس کی بادشاہت کو خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ان آخری باتوں کے ساتھ اور چند آخری نصیحت آمیز الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوا چلو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمیں اس تاریخ سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، اس تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر دنیا کے اندر چاہے ہمارے سامنے بڑے سے بڑا ظالم بادشاہ کیوں نہ آ جائے،
ہمارے سامنے بڑے سے بڑا ظالم حکمراں کیوں نہ آ جائے، مگر ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کرتے ہیں کہ آخر اللہ کی امداد کیوں نہیں آتی ہے، جو ہے انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، انسانیت کا جنازہ اٹھتا ہوا جا رہا ہے، آخر اللہ کی امداد کیوں نہیں آتی ہے۔ خواتین اسلام ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، کبھی جو ہے کسی طریقے سے ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہے، کبھی حجاب اور برقعے کے نام پر انہیں ستایا جا رہا ہے اور انہیں بے حیائی کی طرف لے جانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے یہی کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے اللہ کی مدد کی کب آئے گی، تو سنو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ تبارک و تعالی کے دین کی مدد کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی تمہاری مدد فرماتا رہے گا۔ یہی تک نہیں اور فرماتا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھے گا۔ آؤ اس آیت کریمہ پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے معاون اور مددگار بنتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے جان کی قربانی پیش کرنی پڑے تو جان کی قربانی دینا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے تو پیسہ خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے اگر ہمیں وقت دینا پڑے تو وقت دینا چاہیے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے مدارس اسلامیہ کا حال یہ ہے کہ وہاں پر ہم جانے کے بعد یہ بھی جائزہ نہیں لیتے ہیں کہ بچوں کے پاس قرآن مقدس ہے یا نہیں ہے، وہاں کی لائبریری کے اندر کن کن کتابوں کی کمی ہو چکی ہے اور ہم جا کر مہیا کرا دیں، یا وہاں پر کھانے کے معاملات کیسے ہیں، مدارس اسلامیہ کے اندر بچوں کی تربیت اور تعلیم اور ایجوکیشن کیسا ہو رہا ہے کہ آج ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ نہیں بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے ان ایسے لوگوں کے اوپر جو ایک رات کے اندر چند گھنٹوں جو ہے دین کے نام پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں، نہ جو داڑھی رکھا کرتے ہیں، نہ جو نماز سے مطلب رکھتے ہیں، نہ انہیں اس بات سے مطلب رہتا ہے کہ ہمیں جو پیسہ ملے گا اس سے ہم کتابیں خرید کر مدرسے میں دیں گے، نہ انہیں اس بات سے مطلب رہتا ہے کہ ان پیسوں کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مسجد یا مدرسے میں جا کر دیں گے، یا اس سے مدرسے کے اندر کھانا بنوائیں گے، یا اس سے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جنہیں نماز سے مطلب نہیں، جنہیں زکوٰۃ اور روزے سے مطلب نہیں، جنہیں شریعت اسلامیہ سے مطلب نہیں، جو کھڑے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے ہیں، جنہیں شریعت کا وقار جو ہے جو ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، ایک ایک رات کے اندر چند گھنٹوں کے اندر انہیں ہزاروں ہزار روپیہ لاکھوں کی تعداد میں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اگر یہی پیسے کو بچا کر مدارس اسلامیہ کے اندر ایک لائبریری قائم کر دی جائے یا چند دنوں کھانا بنا دیا جائے تو عزیزان ملت اسلامیہ کتنا ثواب کا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے فاتحہ کے اندر اور لنگر کے اندر زیادہ پیسہ خرچ کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، یا مدرسے کے اندر بچوں کے ایجوکیشن اور تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کی کتابوں، بچوں کی ایجوکیشن اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے پیسے کو خرچ کرنا عام لنگر سے 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے یہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ ہی ہے جو آنے والے وقت میں مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کبھی ہماری ممبروں کے اوپر ہوتے ہیں، کبھی ہمارے جو ہے یا اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں۔ برادران اسلام مختصر یہ کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ فلاں شخص ڈاکٹر بننے کے بعد یا فلاں شخص انجینئر بننے کے بعد وہ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھتا ہے اور لوگ اس کو سلام کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی نے طالب علم کو اور عالم ربانی کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے لوگ ان قالینوں پر چلا کرتے ہیں، مگر یہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ جب اپنے استاذ محترم کی بارگاہ میں سبق پڑھنے کے
لیے جاتے ہیں تو قسم خدا کی اللہ کے نورانی مقدس فرشتے اپنے پروں کو ان طلبہ کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ملائکہ اور فرشتے بھی طالبان علوم نبویہ کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم دین کے چہرے کا دیدار کیا گویا اس نے میرے چہرے کا دیدار کیا۔ جو دنیا میں عالم دین کے ساتھ بیٹھے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ بیٹھے گا اور میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ اور فقہاء نے فرمایا ہے احادیث کی روشنی میں کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے ان افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے 10 افراد کو جنت میں لے کر جائے گا، اور اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے خاندان اور فیملی کے 10 ممبر کو جنت میں لے کر نہ چلا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے عالم دین کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا تو وہ اگر باعمل ہے تو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے گھر اور خاندان اور اپنے چاہنے اور ماننے والوں کے جتنے افراد کو چاہے جنت کی طرف لے کر جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے اس کے بات پہ عمل بھی کرنا چاہیے، پر شرط یہ ہے اس کے بات کو ماننا بھی چاہیے۔ میں مختصر الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوا چلو کہ اگر آج بات حقانیت کی آ جائے تو دنیا کے مسلمان ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے، مگر وہ انسانیت کی حقانیت اور مذہب اسلام کی حقانیت کو ثابت نہ کر پائیں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر یہ سمجھاتا ہوا چلو، ایک مثال پیش کرتا چلو۔ تمام کے تمام مذاہب آئے ہمارے سامنے اور یہ معاہدہ کرے، یہ بات طے کر لے کہ سارے کے سارے مذہب کے لوگ، سارے کے ساری یونیورسٹی کے لوگ، سارے کے سارے پروفیسر، سارے کے سارے مذہب والے اپنی تمام کی تمام کتابوں کو، اپنے تمام کے تمام نسخوں کو سمندر کی گہرائی کے اندر رکھ دیں گے، سمندر کی گہرائی کے اندر رکھ دیں گے، اور رکھنے کے بعد میں لوگوں سے کہا جائے گا اے عیسائی تم بھی آؤ، اور اس سمندر کے اندر جو تمہاری کتاب انجیل موجود ہے اس سے کہو کہ اے انجیل تو آ جا، وہ نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے یہودی آئے اور وہ اپنے تمام نسخوں کو اس سمندر کی گہرائی میں ڈالنے کے بعد کہے اے زبور تو آ جا، مگر وہ نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے دنیا کے تمام مذاہب اپنی اپنی کتابوں کو سمندر کے گہرائی میں رکھنے کے بعد کہے اے میری کتاب تو آ جا، وہ نہیں آئے گی۔ لیکن جب باری آئے گی مسلمانوں کی، جب باری آئے گی ایمان والوں کی، جب باری آئے گی دین اسلام کے چاہنے والوں کی، جب باری آئے گی اللہ والوں کی، تو اس قرآن کے تمام نسخوں کو ہر انسان اپنے گھر سے لے جانے کے بعد سمندر کی گہرائی کے اندر رکھ دے، قرآن کا کوئی نسخہ ہمارے گھروں میں موجود نہ رہے۔ اس کے بعد مسلمان کہے اے قرآن تو ہماری آواز پر لبیک کہتا ہوا، ہماری بات سننے کے بعد اے قرآن تو سمندر کی گہرائی سے باہر آ جا۔ تو یاد رکھو وہ قرآن کے نسخے اگرچہ سمندر کے اندر موجود ہے، ان کی سیاہی ختم ہو چکی ہے اور آگ گل چکے ہیں، تو جب مسلمان کہیں گے کہ اے قرآن تو آ جا تو سمندر کے نسخے نہیں آئیں گے، لیکن یہی مدارس اسلامیہ کے حافظ قرآن اس دنیا کے سامنے آ کر کہیں گے اے لوگوں وہ قرآن سمندر کے اندر موجود ہے، مگر حقیقی قرآن ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن مقدس کے علاوہ آج دنیا کے اندر ایسی کوئی عظیم کتاب نہیں کہ جس کے یاد کرنے والے اور حفظ کرنے والے زیادہ ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے پیسے کو بچا کر ایجوکیشن پہ، بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ خرچ کریں، اچھی اسلامک یونیورسٹیز بنائیں جہاں ہمارے
ابتدائی تعلیم اچھی ہو، ہماری بڑی بچیوں کی تعلیم پردے کے دائرے میں رہ کر اچھی ہو، اور اس کے بعد چونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے سوال کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی اور انہیں عالم دین بنایا، قرآن کو سکھایا، تو ان کے والدین کے سروں کے اوپر ایسا تاج سری رکھا جائے گا، فرشتے رش کریں گے، پوچھیں گے آئے لوگوں، آئے میرے پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن سکھایا تھا اور قرآن سکھانے کے بعد اس پر عمل کروایا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام پہ قائم و دائم رکھے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔